ہم خیر امم ہم خیر جہاں اس خیر کے ہم تو زمانہ اداس ہے حضرات. ہر خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مگر اختتام ایسا ہونا چاہیے کہ سامعین کے دلوں میں ایک یادگار نقش چھوڑ جائے. اب ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس شاعر کو جس کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں مشتاق ہیں. میری مراد اچانک مووی سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اچانک مووی آپ کے ساتھ. السلام علیکم. بہت اچھا ماحول چل رہا ہے، لیکن سب کے چہروں پہ اداسی چھائی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے. تو کچھ دیر کے لیے اپنی نیند کو دور کریں. میں ایک مزاح شاعر ہوں، لیکن میں دھیرے دھیرے اپنے اوقات پہ آؤں گا. پہلے ایک مطلع دو شعر سن لیں کہ جو میں کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، جو میں کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، جو میں کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، بازار کی عورت میں حیا ڈھونڈ رہے ہیں. بازار کی عورت میں حیا. جو میں کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہے ہیں، بازار کی عورت میں حیا ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوڑوں پہ یہ کیڑوں کی طرح رینگنے والے سب بھوک کے مارے ہیں غذا ڈھونڈ رہے ہیں. کوڑوں پہ یہ کیڑوں کی طرح رینگنے والے سب بھوک کے مارے ہیں غذا ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس دور کے انسان کتابوں میں اچانک، اس دور کے انسان کتابوں میں اچانک بھائی کو پھنسانے کی دعا ڈھونڈ رہے ہیں. آئیے مزاح سے پہلے کلیم عاجز صاحب کا ایک حکم ہے. میرے یہ دو مصرے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، بہت پیارے ہو گئے ہیں. آپ لوگ بھی سنجیدگی سے سن لیجیے. ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے. ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے، اور کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے. ذرا سی بے اصولی سے قداور ڈوب جاتا ہے، اور کبھی تھوڑے سے پانی میں شناور ڈوب جاتا ہے. اور کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. اور چار مصرے سماعت فرمائیں. اچانک کیا کہوں میں شاعر بدحال کا چکر، اچانک کیا کہوں میں شاعر بدحال کا چکر، لگا رہتا ہے صبح و شام روٹی دال کا چکر. اچانک کیا کہوں میں شاعر بدحال کا چکر، لگا رہتا ہے صبح و شام روٹی دال کا چکر. اور غریبی دھوپ میں گرمی میں لو میں مست رہتی ہے. غریبی دھوپ میں گرمی میں لو میں مست رہتی ہے، اور امیری کو لگا رہتا ہے نینی تال کا چکر. غریبی دھوپ میں گرمی میں لو میں مست رہتی ہے، اور امیری کو لگا رہتا ہے نینی تال کا چکر. دیکھیے غریبی کیا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں جس وقت آٹا دیکھ لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں جس وقت آٹا دیکھ لیتے ہیں،
तसव्वुर में यकीनन वो पराठा देख लेते हैं। किसी के हाथ में जिस वक्त आटा देख लेते हैं, तसव्वुर में यकीनन ये पराठा देख लेते हैं और मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मुझे कागज़ पर जब रोटी बनाता देख लेते हैं। मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मुझे कागज़ पे जब रोटी बनाता देख लेते हैं। और आइए देखिए आज के ज़माने में लोग सिला रहमी कैसे करते हैं। सुनिए। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के ज़ुल्फ़ से गश खा के जब गिरा, फाका कशी के ज़ुल्फ़ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे। फाका कशी के ज़ुल्फ़ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के ज़ुल्फ़ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे हैं लोग। आइए 4 मिसरे समाप्त फरमाएं कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाक मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए और महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए और महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। और इस सरज़मी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। सरज़मी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। अभी मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में आ रहा था तो रास्ते में एक तालिब मिला। उसने कहा, सर आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ये आपने खुद ही सिलाए हैं या किसी से मांग के पहने हैं?